السلام علیکم ناظرین کرام۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب اور تذبذب کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعض حکومتوں کے بعد ان کی حکومت خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم گندم سے آٹا پیستی تھی، لیکن اس قدر ناشکری کرتی تھی کہ روٹیوں سے بچیوں کی پیشاب خانے صاف کرتے تھی۔ ان روٹیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک پہاڑ بن چکا تھا۔ ایک دن ایک شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت روٹی کے ساتھ بچے کی پیشاب خانے کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تجھ پر افسوس، کچھ اللہ سے ڈر، کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تم پر اپنا عذاب ڈھائے اور تم سے یہ نعمتیں چھین لے۔ وہ عورت کہنے لگی، جاؤ، گویا مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک کا کوئی ڈر نہیں۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈھایا۔ پانی جو زندگی کی بنیاد تھی ان لوگوں سے چھین لیا گیا۔ قید جاری ہوئی اور آخرکار حالات ایسے ہو گئے کہ ان کے ذخیرہ کی ہوئی تمام غذائیں ختم ہو گئیں اور مجبور ہو گئے کہ ان روٹیوں کو کھائیں جنہیں انہوں نے کبھی آلودہ کر کے پہاڑ کی مالے ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ بلکہ وہاں روٹیاں لینے کے لیے ایک لائن لگتی تھی تاکہ تمام اپنی اسی روٹیوں سے وہاں سے لے سکیں۔ ان کے متعلق چند آیات موجود ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 اور 13 میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قریے کی جو مثال دی ہے جو محفوظ اور مضبوط تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا۔ صرف ان کے لیے ایمان پر جو انجام دیے جا رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر ان کے پاس عذاب آیا کیونکہ یہ سب انکار کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زراعت کو بہتر بنانے کے لیے ایک بلاک کے اندر بہت بڑا بند تیار کیا ہوا تھا۔ دوسرے بندوں سے آیا ہوا پانی کافی مقدار میں یہاں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اسی پانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے باغات لگائے ہوئے اور کھیتی باڑی کو ترجیح دی۔ ان باغوں کی شاخیں ادھر ادھر ہوتی گئیں کہ ایک شخص خالی ٹوکری لے کر چلتا تو وہاں سے خود بخود کچھ ہی دیر میں اس کی ٹوکری پروں سے بھر جاتی۔ اس قوم کو بہت سے علاقے اور قریہ تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں نے انہیں شکر کرنے کی بجائے ناشکرا اور مغرور کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت طبقے شروع ہو گئے تھے اور وہاں کے امیروں نے غریبوں کا خون چوسنا شروع کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بے معنی التماس بھی کی، جس کے ساتھ ذکر سورۃ الصبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریب لوگ امیروں کے ساتھ سفر نہ کر سکیں۔ ان کی خواہش تھی کہ آبادیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو اور خشکی بہت زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مغرور پیٹ والوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایات کے مطابق وہ ان کی آنکھوں سے دور بس چوہوں نے ان کے بند کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور جو ہی انہوں نے اپنی زراعت کے لیے بنایا ہوا تھا، ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ اچانک اس بند سے پانی نکلا اور ان کے باغات، محلات، مال مویشی، زمینیں اور گھر مکان سبھی تباہ و برباد کر دیے۔ وہاں کے پرندے وہاں سے چلے گئے، بلکہ الو نے قوم سبا کے کھنکھراہٹ میں جگہ بنا رکھی تھی۔ اس بات کا ذکر سورۃ الصبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ الصبا کی آیت نمبر 17 میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا گیا ہے کہ یہ ہم نے انہیں ناشکری کی سزا دی اور ناشکری کے علاوہ کبھی کسی کو سزا نہیں دیتا۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔